اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا اور اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع ہم نے اپنے نظریات سے نہ کیا، کل قیامت کے دن جب ہم خدا کی عدالت میں موجود ہوں گے تو ہم وہاں پہ اس رب العالمین کی عدالت میں کس طرح کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہو کے، سر جھکا کے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور اس وقت ہم کیا چہرہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے پیغام کے لیے، ہم نے آپ کے دین کے لیے، ہم نے آپ کی اس امت کے لیے، جس امت کے لیے یا رسول اللہ آپ نے بیداری فرمائی تھی، جس کے لیے آپ کے ان خوبصورت اور ان حسین آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے تھے اس امت کے درد میں، اس امت کے غم میں، اور اس کی بخشش کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے، یا رسول اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا دکھائیں گے ہم وہاں جا کے؟ اور ایک وہ چیز جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی تھی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم من حیث القوم، من حیث الملت، من حیث الامت، ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ مخاطب فرما کے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ اے لوگو، میں نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے تمہارے اوپر آسان فرما دیا تھا، کیا تم میں کوئی اس کا تدبر کرنے والا بھی ہے؟ ہم نے اسے ترک کر دیا جسے اللہ نے کہا تھا ہدی للناس، جو مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے، اور وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر نہ کوئی شک ہے، جس کے اندر نہ کوئی شبہ ہے۔ ہم نے اس سے روگردانی کر لی، ان تعلیمات کو سمجھنے سے ہم قاصر ہو گئے۔ اور میں یہاں پہ ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو قرآن فہمی تو کیا، قرآن خوانی سے بھی، تلاوت قرآن سے بھی محروم ہے۔ بدقسمتی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسرا ان سے بہتر ایک طبقہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت تک محدود ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، کم از کم اس کی وابستگی قرآن کے ساتھ ہے، بڑے اجر کی بات ہے، بڑی اس شخص کے لیے یہ قسمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کے اوپر جو ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے۔ لیکن ایک تحریکی کارکن ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، ایک انقلابی تحریک کا کارکن ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اتنا عمل کافی ہے، تو پھر ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ قرآن کو فقط ایک اعلی ثواب تک محدود مت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا اللہ نے قرآن صرف ہمارے لیے ثواب کی خاطر اتارا تھا؟
کہ میں ایک لفظ پڑھوں مجھے 10 نے کیا، میں 2 پڑھوں مجھے 20 نے کیا، میں 8 پڑھوں مجھے 80 نے کیا، میں 100 پڑھوں مجھے 1000 نے کیا. تو جیسے جیسے میں حروف پڑھتا جاؤں میری نیکیاں اور میرے درجات اور میرا اجر اور میرا انعام وہ اس کے اندر بلند سے بلند ہوتا چلا جائے. کیا فقط اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے؟ میرے نزدیک اگر آپ حقیقی طور پہ اس کو دیکھیں تو جو فقط تلاوت قرآن تک محدود ہے اور جو تلاوت قرآن سے بھی محروم ہے، خدا نہ کرے ان کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے ایک مقام پہ وہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ میں ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اب اس میں جتنے بھی حروف آئے ہر حرف کے ساتھ میری نیکیاں تو بڑھ گئیں، میرا اجر تو بڑھ گیا، لیکن اگر میں اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا، میں اس آیت کے باطن میں نہیں اتر سکا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے میں اس آیت پہ عمل پیرا نہیں ہو سکا، تو مجھے بتائیں کل قیامت کے دن جب میرا ترازو رکھا جائے گا تو اس میں میرے پاس حساب کتاب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن تمہیں نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا. الہی پھر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہیں سلامتی والا دل کام آئے گا. اب جو شخص اس کا ادراک کرتا ہے، جس کو اس کا افہام ہوتا ہے، جس کو اس کی تفہیم نصیب ہوتی ہے، وہ شخص تو اس سے بہرہ مند ہو رہا ہے، وہ شخص تو اس سے مستفید ہو رہا ہے. لیکن جو شخص اس کے مفہوم سے اس کے ادراک سے قاصر ہے، اب اس کے اندر اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کے اندر اتنا فرق رہ جائے گا. اور جو حقیقی طبقہ ہے، جو صحیح لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو تیسرے ہیں، جو قرآن کریم کی حقیقت کے ساتھ، اس کے ادراک کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو سمجھ کر پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سیرت و صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. حقیقی لوگ وہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اس حقیقی پیغام کو ترک کر دیا، ہم نے اس حقیقی پیغام کو چھوڑ دیا، ہم نے اس سے روگردانی اختیار کر لی. تو پھر ہوا کیا؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جس آکٹوپس کے پنجوں میں ہم گر گئے وہ ہمارے مابین وہ فرقہ وارانہ تقسیم تھی اور وہ فرقہ وارانہ تفریق تھی جس نے ہمیں التباس میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمیں کنفیوژن کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہم نے قرآن کی کس تفسیر کو پڑھنا ہے، ہم نے کس مسلک کی، ہم نے کس فرقے کی تفسیر کو پڑھنا ہے، قرآن کی کس فرقے نے قرآن کی صحیح تفسیر کی ہے. تو پھر اس کے اندر جن لوگوں کی ایک صنف متعین ہو چکی ان کے لیے تو آسانی ہے، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ وابستہ ہیں وہ وہیں سے ہدایت اخذ کریں گے. لیکن وہ لوگ جو دائرہ اسلام کے اندر ابھی داخل ہی ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور تفریق، آپ کسی مورخ کے پاس جا کے بیٹھیں اور مورخ کے ساتھ آپ قرآن کے اوپر بات کریں، مورخ آپ کو بتائے گا جناب قرآن تاریخ کی کتاب ہے. آپ کسی سائنسدان کے پاس بیٹھیں، قرآن کیا ہے جی؟ وہ کہے گا جی قرآن سائنس کی کتاب ہے. آپ
کسی فلسفی کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ کہے گا قرآن فلسفے کی کتاب ہے۔ آپ کسی فقیہ کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ سوال کریں، وہ کہے گا جی قرآن فقہ کی کتاب ہے۔ آپ کسی صوفی کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ کہے گا قرآن تصوف کی کتاب ہے۔ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھیں قرآن کریم کس چیز کی کتاب ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس قرآن کریم کو منبع ہدایت قرار دیا، بلکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منبع ہدایت قرار دیا۔ اور پھر جب ہم دین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن کا فرمان ملتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل فرما دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، جب دین کی تکمیل ہو گئی، تو اسے دین فطرت قرار دیا گیا۔ فطرت کے اندر سائنس بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فلسفہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فقہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر تاریخ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فقہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر تصوف بھی شامل ہے، فطرت کے اندر روحانیت بھی شامل ہے۔ تو جب ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، اور اس کی جو کتاب ہے وہ پھر کتاب فطرت ہے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جن کی سمت مثبت ہے، جو ہدایت کی طرف جاتے ہیں، قرآن کریم ان تمام کا منبع ہے، اور قرآن کریم ان تمام کو یکجا کر کے پیش کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، جسے اقبال نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ زمین کیا آسماں بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تمام گفتگو کہ ہمیں قرآن سے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے اور قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی پکی سی گانٹھ لگا کے اسے اپنے دامن کے ساتھ باندھ لے، پکی سی گانٹھ لگا کے۔ اب مجھے اشعار یاد نہیں کچے پن کے، لیکن ایسی گانٹھ کے جس کے اندر کچا پن نہ ہو، پکے پن کے ساتھ ایک گانٹھ لگا لیں، اور اس سے قبل ہم جن مصائب اور جن مشکلات اور جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور مغرب کی تہذیبی یلغار، مغرب کی ثقافتی یلغار، وہ ہمیں قرآن کے ان حقیقی تعلیمات سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور صرف اپنے دامن کے ساتھ نہ لگائیں۔ آج کا جو تجدید عہد ہے وہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کرنا ہے۔ اصلاحی جماعت کے مبلغوں، تنظیم العارفین کارکنوں، اس حقیقت کا ادراک کر لو۔ خانقاہ سلطان العارفین کے ساتھ وابستہ لوگوں، ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والوں، اس حقیقت کا ادراک کر لو کہ جس تہذیب کی یلغار آج ہمارے دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی صورت میں ہمارے کمروں میں، ہمارے ذاتی آرام گاہوں میں جس طرح سے گھس چکی ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لو، اپنی نسل کو اس تہذیب کی یلغار سے بچا لو، اور اپنی نسل کے کان کے اندر، اپنی نسل کے دل کے کانوں کو کھول کے ان کے اندر اس بات کو ڈال دو کہ اگر قرآن کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر و بد نہیں کر سکتی، لیکن اگر قرآن کا دامن تم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں برباد ہو جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔
آپ دیکھیں، ہم نے اپنے ملک کے نظریے کو چھوڑا، ہم نے اپنے ملک کے اس نظریاتی اساس کو ترک کیا، تو آج ہمارا ملک کس برے اور کن کٹھن حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ لسانی تقسیم، صوبائی تقسیم، فرقہ وارانہ تقسیم، اس نے ہمارے ملک کو پہلے بھی دولخت کیا، اور اب بھی ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی زبوں حالی کی ہے۔ اور بطور ملت ہم نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، تو آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر قبضے سے امت بھی چاری کے، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ استعماری طاقتوں کے بنائے ہوئے آتش و آہن کے وہ گولے وہ کن ممالک میں گر رہے ہیں؟ افغانستان میں، فلسطین کے اندر، چچنیا کے اندر، غزہ کے اندر، عراق کے اندر، اور اب پاکستان کے اوپر جو نظریں جمائی گئی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کون سے ممالک ہیں؟ ان ممالک میں کس ملت کی اکثریت ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی عسکری طاقت کی کمی ہے یا ہمارے پاس سیاسی تدبر کی کمی ہے، نہیں، ہمارے پاس فکری تدبر کی کمی ہے۔ ہم نے اپنی نظریاتی اساس کو چھوڑ دیا، اور وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم اس عسکری یلغار سے بھی نکل جائیں گے، اور اس کے اثرات بھی ہم مٹا دیں گے۔